لودھرا میں سخت گرمیوں میں 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ صارفین گیس پریشر کی وجہ سے ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کو رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں 36 ارب 77 کروڑ روپے کا خالص نقصان ہوا ہے۔ لودھرا کے شہریوں نے پوری سردیاں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کمپریشر کی وجہ سے انتہائی اذیت میں گزاری ہیں، اور ان کا یہ گمان تھا کہ جیسے ہی سردیاں ختم ہوں گی، گیزر اور ہیٹر بند ہوں گے، گیس کی لوڈ شیڈنگ سے اور کمپریشر سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ جو ہے وہ ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کا ایک سمبل ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس کا جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ آپ اس کو جس کھاتے میں بھی ڈالیں، اس وقت پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان جو فنڈامنٹلز ہیں اپنے سٹیزنز کو کی دیکھ بھال کے لیے، ہر بیتتے دن کے ساتھ میں یہ جو ٹسل ہے فوج اور بنام عمران خان یہ بڑھ رہا ہے، ہر بیتتے دن کے ساتھ میں بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ مطلب 50-60 کروڑ کا تو پورے پاکستان بھر کو جو اسمال بزنس کو تو ہو ہی رہا ہے، جو غریب آدمی ہے اس کے لیے بہت بڑی رقم ہے یہ 50-60 کروڑ میں۔ بہت لوگوں کے گھر چلتے ہیں، کوئی 100 کما رہا ہے، کوئی 200 کما رہا ہے، کوئی 250 کما رہا ہے، کوئی 50، مطلب جو بھی کما رہا ہے دن کا، اس آبادی کو بہت ہی بڑا افیکٹ پڑا، کیونکہ پاکستان بھر میں جو آج سچویشن ہے نا، اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہو جیسی بھارت میں کووڈ کے ٹائم سچویشن تھی۔ جگہ جگہ پر ٹھیلے ویلے نہیں لگ پا رہے ہیں، چھوٹے دکانیں نہیں، چھوٹے ویپار نہیں چل پا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پولیس کا اتنا زیادہ دبدبہ ہے، پولیس کہیں لگانے جاؤ تو پولیس ڈنڈا مار اور پکڑ۔ ویسا ہی کچھ آج یہاں پر بھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور اب جتنی زیادہ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، جتنی زیادہ یہ چیزیں سنویدنشیل ہوتی جا رہی ہیں، اتنی ہی زیادہ پاکستان اور گڈھے میں چلا جاتا ہے۔ اور جتنا یہ عمران خان اور فوج کے بیچ کا لمبا چلے گا، یہ فائٹ جو ہے لمبی چلے گی، اتنا ہی زیادہ پاکستان اور ڈپریشن کی طرف، اور جو اکانومیکل ڈپریشن ہے اس کی طرف جائے گا۔ پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے گزشتہ روز کراچی میں ہونے والے اپنے اجلاس میں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے حسابات کی منظوری دی ہے۔ جاری کردہ حسابات کے مطابق جنوری تا مارچ 2023 پی آئی اے کی آمدنی 59 ارب روپے رہی۔ گزشتہ سال 2022 کی پہلی سہ ماہی کی بنسبت رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں پی آئی اے کی آمدنی 24 ارب روپے بڑھی ہے۔ دن میں 18 گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، اور اگر گیس آتی بھی ہے تو اس کا پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ اس پر کھانا پکانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم میں موجود ہوں محلہ رحمان پورہ پر، جہاں پر یہاں کے علاقہ مکینوں نے گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کمپریشر کی وجہ سے احتجاج کیا ہوا۔ مالیاتی رپورٹ کے مطابق مارچ 2023 کی سہ ماہی میں پی آئی اے نے 25 ارب 60 کروڑ روپے کا ایندھن خریدا۔ نقصان میں بڑا حصہ دگنا ہو جانے والے ایندھن کے اخراجات کا ہے۔ پی آئی اے نے تنخواہوں اور جاری اخراجات کی مد میں 28 ارب 55 کروڑ روپے خرچ کیے، جبکہ گزشتہ سہ ماہی کے دوران اس مد میں 21 ارب روپے خرچ ہوئے تھے۔ اس طرح گزشتہ سال کے مقابلے میں پی آئی اے کو اس سال کے پہلے 3 ماہ میں قبل از ٹیکس 5 ارب روپے کا گراس پروفٹ ہوا، لیکن آمدنی کے مقابلے میں بے قابو اخراجات کے باعث پی آئی اے کو رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں 36 ارب 77 کروڑ روپے کا خالص نقصان ہوا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں پی آئی اے کا فی حصہ نقصان 2 روپے 60 پیسے سے بڑھ کر 7 روپے 2 پیسے تک پہنچ گیا۔ بنیادی طور پہ آج بھی جو ہے نا ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہی ہے، اور یہ نیوکلیئر بنانے کی ایک وجہ بھی یہی بات بنی ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو شروع دن سے لے کے ایٹ لیسٹ 60s سے تو ایک جو ہے وہ سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ ٹریٹ کر رہا ہے، اور نیوکلیئر ہتھیار بھی بنا دیے اور ثابت کر دیا کہ جی اب ہم تیار ہیں تباہ کرنے کے لیے یا تباہ ہونے کے لیے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اٹ سیلف، جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ اسپیکس اٹ سیلف، کہ یہ بنیادی طور پہ ایک پالیسی کا مظہر ہے جو پاکستان کی لیڈرشپ نے ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم میں اڈاپٹ کی، اور پھر آگے نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ مثلا فار ایگزامپل اس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو کو سمجھا جاتا ہے، جو بنیادی طور پہ انہوں نے سمجھا کہ جی یہ ہمارے لیے ایک امپارٹنٹ ترین چیز ہے جس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ہے وہ گھاس کھانے والا ڈائلاگ ہو، یا نواز شریف کا یہ کہنا کہ مجھے کلنٹن نے پتہ نہیں کیسی جو ہے وہ
دی تھی آفریں اور میں نے ریجیکٹ کر دی. اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جینے کے اسباب ہیں, ان سے محروم کر کے تو آپ جو ہے وہ ایک ہتھیار بنا دیں اور آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہے اور اب ہم پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا, تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے سٹیزنز, آپ کے شہری جو ہیں ان کو حقوق حاصل نہیں ہیں, ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی, تو اس طرح کے ہتھیار آپ کے لیے جو ہے وہ ایک طرح کی یوز لیس قسم کی چیز بن جاتے ہیں. آپ یوں دیکھیں کہ جب سوویت یونین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کو کوئی ڈیفنس کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہو گیا تھا, یا امریکہ نے یا کسی ویسٹرن ورلڈ نے ان پہ حملہ کر دیا تھا, بلکہ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے عوام کو ایک ایسی سطح پہ پہنچا دیا تھا کہ جہاں پہ عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ان کے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں اور ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اس کے اپنے انٹرنل بجٹ سے دگنا تھا. یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا, وہ سمجھتے ہیں صرف امریکہ پیسے دیتا رہا ہے. سوویت یونین جو ہے وہ پورا جو ایسٹرن بلاک تھا, یہ ہنگری, بلغاریہ, چیکوسلواکیا, پولینڈ, یہ یوگوسلاویا, ایکس یوگوسلاویا, یہ آگے جتنے پوری پٹی ہے مشرقی یورپ کی, اس سے لے کے تو لاطن امریکہ تک اور یہ پاکستان, انڈیا جیسے ملکوں تک جو ہے دنیا میں اس کی ریٹنگ چیک کریں, اس کی جو کسی بھی سطح پہ مقابلتاً آپ اس کا جائزہ لیں, خواہ وہ صحت ہے, تعلیم ہے, غربت کی سطح ہے, ان سب چیزوں میں تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے وہ آخری نمبروں پہ آتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کوئی کارکردگی کسی قسم کی کوئی سٹارٹ ہی نہیں ہوا. ابھی آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ کوئی سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے. یہ جو جدید دنیا میں جدید لبرلزم جس کو آپ کہتے ہیں, یا جدید جو ہے کیپیٹلزم اور پوسٹ کیپیٹلزم کا لفظ بھی اب آپ یوز کر لیں, یہ جو نظام سارے ہیں جہاں پہ کہ اس طرح کی رائٹ ونگ قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں, ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا, وہ ہوتا ہے بجٹ. ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بجٹ بنا کے تو وہ بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل جی ہماری 40% پاپولیشن جو ہے وہ بلو دا پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے, تو ہم ان کو اوپر اٹھانے کے لیے ان پہ لیے کتنے پیسے رکھیں؟ ان کے لیے آپ پیسے رکھیں جناب 10 کروڑ, اور ہتھیار بنانے کے لیے آپ جو ہے اس کی کوئی کیپ ہی نہ رکھیں, بلکہ بجٹ کا 40% آپ رکھ لیں, اور وہ بھی جو سامنے ایلوکیٹ کریں کہ پاکستان بنیادی طور پہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ رہی ہے. جو یہ پاکستان کے اندر حالات نارمل نہیں ہو رہے ہیں, جو کہ ہم نے دیکھا پچھلے 15-20 دنوں سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے عمران خان ورسس فوج کا, ابھی تک چل رہا ہے, اور جیسا مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی یہ مہینہ 2 مہینے ختم تو کم سے کم 1-2 مہینہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتا. ہر دن کے حساب سے 1, 2, 5, 10 نہیں, 10, 20, 50 کروڑ میں نقصان پاکستان کا لوکلی ہو رہا ہے. انٹرنیشنلی چھوڑ دو, آپ باقی سب کو چھوڑ دو, لوکل بزنسز کو اتنا زیادہ لاس ہو رہے ہیں. آج سڑکیں جام ہیں, باقی چیزوں میں پرابلم ہے, استھتیاں نارمل نہیں آ پا رہی. جو فیکٹریوں کے مزدور ہیں وہ عمران خان کی ریلیوں میں جا رہے ہیں, جو ادھر نہیں ہیں, مطلب پوری طریقے سے ماحول ختم ہے. اس کے علاوہ بھی ریڈی مزدور سب لوگ اپنی دکان لگا پا رہے ہیں, الگ الگ جگہوں پہ بھی دھارا 144 لگی ہوئی ہے, جہاں نہیں لگی وہاں بہت زیادہ سختی ہے. تو جو اکانومی پٹری پہ نہیں آتی نا, یہ سمجھ سکتے ہو موٹا موٹی, آپ کو آسان سمجھاؤں تو جیسا ایک کووڈ کے ٹائم پہ ہم نے ماحول دیکھا تھا بھارت کے اندر کہ اکانومی پٹری سے اتر رہی تھی, ویسا ہی ماحول اس سمے پاکستان کے اندر چل رہا ہے الگ الگ معنوں پہ. اب ان سب چیزوں سے پاکستان کا جو ڈیلی لاس ہے, یہ ہر دن پاکستان کو گڈھے میں لے جا رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, پاکستان اس سمے گڈھے میں نہیں کنویں میں بیٹھا ہوا ہے, کنویں میں بیٹھا ہے, اور ہر دن اس کا کنواں جو ہے وہ گہرا ہوتا چلا ہے. ہر دن یہ زمین گھستا چلا ہے, دھستا چلا رہا ہے. ایک طرف پاکستان کی فوج کہتی ہے کہ پاکستان میں اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں. پاکستان کا جو بھی پرائم منسٹر بن جائے وہ کہتا بھی ہے اور دنیا بھر میں بھیک مانگ مانگ کے گھوشت بھی کر دیتا ہے کہ پاکستان کے اندر ریسورسز نہیں ہے, خزانہ خالی پڑا, سب بیکار ہے. لیکن اسی کرسی کے لیے اتنی گدر مچی ہے, اتنی مارکاٹ مچی. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, ابھی آپ دیکھ لو پاکستان کی گدی کے لیے جتنی مارکاٹ مچی ہے,
تو 47 کا دور میں، بلکہ 47 سے پہلے جو 40 کا دشک تھا، اس میں پاکستان بنانے کے لیے کتنی گدر مچی ہوگی، کتنا اس دیش کو تکلیف دی ہے پاکستانی سمرتھکوں نے، ان لوگوں نے جو پاکستان بننے کا خواب دیکھتے تھے، کتنا تکلیف دی ہے. اور آج بھی ان کی پیڑھیاں وہاں پر سرکشت نہیں ہیں، آج بھی ان کی پیڑھیاں کسی طور پر سرکشت نہیں ہیں. شہروں میں اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہے، گرامین قبیلی علاقوں میں، ٹرائبل ایریاز میں TTP BLA کا آتنک ہے. کشمیر کی ویلی میں اب کچھ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بھارت کا کشمیر آج آپ دیکھ لو کہاں ہے، اور POK کا کشمیر POK کہاں پہ، دونوں زمین آسمان کا بھی بہت زیادہ فرق ہے، اس سے بھی کئی زیادہ فرق ہے. وہاں پہ سڑک اسپتال نہیں ہے، یہاں پہ ایک سے ایک بڑے بڑے IT پارک آ رہے ہیں، ایک سے ایک دنیا کا ہائیسٹ برج بن رہا ہے، ایک سے ایک ریلوے لائن آگے تک بچھائی جا رہی ہے. POK میں ریلوے لائن بھی ڈھنگ کی نہیں ہے. اتنی زیادہ پرابلمس ہیں. ہائی وے نہیں ہے آپ کو، یعنی کہ 7 لین ہائی وے پورے POK میں ایک بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کو ڈبل لین یعنی کہ دونوں ایک جانے والا اپ اور ڈاؤن والا ہائی وے وہ بھی نہیں ملے گا، سنگل روڈ ہے پورے POK بھر میں. اتنی حالت جو ہے وہ خراب ہے وہاں کی، اور باتیں کرتے ہیں کہ کشمیر لیں گے. تو میں تو پرسنلی یہ چاہتا ہوں کہ جو عمران خان اور فوج کے بیچ میں ٹسل چل رہا ہے یہ اور لمبا چلتا رہے. جتنا یہ لمبا چلے گا اتنا زیادہ پاکستان ڈے بائی ڈے اور نیچے جائے گا.